بات کریں گے ایران کے اوپر ہونے والے امریکہ کے ممکنہ حملے کے حوالے سے، کیونکہ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے ایران پر اور سافٹ ٹارگٹ یا غیر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا رجیم چینج کا کوئی آپریشن ہوگا؟ کیا وینزویلا جیسا کوئی آپریشن ہونے والا ہے؟ آخر ہونے کیا والا ہے؟ بات کریں گے، بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ ہیں۔ بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کے وقت کا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ایک تناؤ کی کیفیت ہے، امریکہ ایران پر غیر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، یہ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے۔ آپ اس دعوے کے بعد، اس خبر کے بعد اور اس سے پہلے جو تمام صورتحال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف اقدامات ہیں، ایران کے اندر ہونے والے بڑے مظاہرے ہیں اور تمام چیزیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کارروائی امریکہ کی جانب سے ممکن ہے؟ کوئی رجیم چینج کا معاملہ ہو سکتا ہے ایران کے اندر؟ تین حصے ہیں، تو رجیم چینج ہے، امریکہ کیا کرے گا۔ دیکھیں، جہاں تک صورتحال گراؤنڈ پہ ہے، پبلک اوپینین جو ہے نا، ہمیں یہاں بیٹھے اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آج کل بہت رول ہے یہ سائیکولوجیکل وارفیئر، انفارمیشن وارفیئر، اور کچھ پتہ نہیں کہ حقیقت ہے کیا۔ یہ تو سب کلیئر ہے کہ وہاں ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے، اس سے 6 مہینے قبل بھی ہوئے تھے، جب ایک خاتون ماری گئی تھی ڈیمونسٹریشن میں کیونکہ اس نے سر پہ سکارف نہیں لگایا ہوا تھا۔ وہ الٹیمیٹلی ہیومن رائٹس کے قسم میں ڈیمونسٹریشن میں تبدیل ہو گئے، سول لبرٹیز، ہیومن رائٹس، تو پھر ان کو دبا لیا گیا۔ میں تو شاہد ہوں اس بات کا، میں جوان تھا ابھی، اور شاہ آف ایران سے میری ملاقات ہوئی۔ ایئر مارشل اصغر خان لگ رہا تھا کہ اس وقت وزیر اعظم ہوں گے بھٹو صاحب کے بعد، اور خبریں تھیں کہ میں وزیر خارجہ ہوں گا۔ میں تو 40 سال تک اس کے بعد وزیر خارجہ نہ بنا، بلکہ جنرل ضیاء الحق کی قید میں پھانسی کوٹڑی میں رہا، اور جنرل صاحب اور جو ہمارے ایئر مارشل صاحب ہیں 5 سال جیل میں رہے۔ تو جب ہم ملے ایران میں بادشاہ کو، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ فیوچر حکومت سے بات کر رہے ہیں، 3 گھنٹے انہوں نے ہمارے ساتھ لگائے نیاوران پیلس میں۔ ہم لوگ وہاں، اس وقت انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تھا، ابھی بھی شاید اس کا وہی نام ہوگا، وہاں ٹھہرے تھے۔ ہمیں وہم و گمان نہیں تھا کہ جن کو ہم مل رہے ہیں، ان کے 5-6 مہینے کے بعد ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ پورے تم تراک سے ان کی حکومت قائم تھی، ان کے کورٹ کا جاہ و جلال جو تھا عروج پہ تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ فرینچ ورسائی کورٹ کے برابر شاہ آف ایران کا کورٹ ہے، ان کا جو دربار ہے۔ تو اب جب وہ اڑے، اچھا خمینی صاحب کا کسی نام میں نہیں سنا تھا۔ ایران والوں کو شاید پتہ ہوگا، جو وہاں کو فالو کرتے ہیں ایونٹس بڑی کلوزلی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا خمینی صاحب کا کیا طوفان لانے والے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر بندے کی زبان پہ خمینی خمینی ہو گیا۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی 10 دن پہلے پریڈکٹ کر دیتا کہ یہ ہوگا جو وہاں ہو گیا، جنریشن زی جیسے کہا جاتا ہے اس کے ہاتھوں، تو لوگ سمجھتے بے وقوف آدمی ہیں۔ مجیب الرحمان کے مجسمے نہ صرف گرائے جائیں گے، اس کے گھر کو بار بار جلایا جائے گا۔ یہی چیز سری لنکا میں ہوئی۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو مفروضہ ہے کہ وہاں 100% وہ ہو رہا ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہو رہا ہو، میں تو نہیں اس بات پہ کہہ سکتا، لیکن ایک بات کلیئر ہے، جب آپ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، اس پہ میں کمنٹ کروں گا۔ رجیم چینج جو ہے اس سے امپلیکیشن ہوتی ہے، باہر سے کوئی ہاتھ ہیں جو ایفرٹ کر رہے ہیں تبدیل کرنے کی۔ آپ کے سامنے جو 2-3 مثالیں میں دوں گا، ایسٹرن یورپ میں اورنج ریولوشنز کی، پھر عرب سپرنگ میں ہمارے ارد گرد کے جو ممالک تھے ہمارے عرب بھائی، عرب سپرنگ وہاں ہوا، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایران پہ عراق میں حملہ ہوا، میں تو شاہد ہوں، میں سیکورٹی کونسل میں تھا، میں پریزائڈ کر رہا تھا سیکورٹی کونسل پہ، کیونکہ اس وقت پاکستان ممبر تھا سیکورٹی کونسل کا۔ ہم نے پورا زور لگا لیا، فرانس نے، پاکستان نے، جرمنی نے، کہ نہ امریکہ حملہ کرے عراق پہ۔ اس نے کیا، اس کو یونائٹڈ نیشنز کی مینڈیٹ اجازت نہیں ملی، ہم لوگ کامیاب ہو گئے، لیکن امریکہ کی طاقت جو تھی
انہوں نے کولیشن آف دا ولنگ بنا لی. اب دیکھیں انہوں نے کر تو لیا وہ عراق میں اور افغانستان میں بھی کر لیا, کافی ذلت سے وہاں سے نکلے, بہت اپنا خزانہ خرچ کیا, جسے بلڈ اینڈ ٹریجر کہتے ہیں, جانیں گئیں, ٹھیک ہے بہت زیادہ جانیں عراقیوں کی اور افغانیوں کی گئیں, لیکن امریکنز کو کافی ذلت آمیز طریقے سے نکلنا پڑا. خیال یہ تھا کہ وہ یہ سبق سیکھیں گے, اور میرا خیال ہے سیکھ گئے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وینیزویلا میں جو حملہ ہوا ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ابھی تک آیا. ٹھیک ہے انہوں نے حملہ کیا, بہت بڑی طاقت ہے امریکہ کی, undoubtedly the strongest military power in the world, لیکن ابھی تک انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں بھیجے. ان کی خواہش یہ ہے جو آن دا چیپ, جو کہ پہلے خواہش تھی عراق میں ڈونلڈ رمسفیلڈ کی, جو اس وقت کے سیکٹری ڈیفنس تھے, کہ جناب آسانی سے کام ہو جائے اور ٹروپس نہ بھیجنے پڑے, بھیج دیے وہاں, کیونکہ اس کے بغیر ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے کیا ٹروپس آن گراؤنڈ ایران میں بھیجنا ہے, جو کہ افغانستان اور ایران میں دیکھ چکے ہیں. مسلمان ملک میں آپ بھیجیں گے امریکن ٹروپس آن گراؤنڈ؟ مجھے نہیں لگ رہا. اگر ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں بھیجیں گے تو پھر آپ ٹھیک ہے پروپیگنڈا بھی کر سکتے ہیں, آپ سپورٹرز کی مدد بھی کر سکتے ہیں, جو امریکہ ضرور کر رہا ہوگا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو موجودہ رجیم ہے اس کی مخالفت نہیں, ضرور ہوگی. لیکن ایک بات مجھے پکا اندازہ ہے کہ یہاں بلڈ شیڈ ہوگا, یہاں کوئی آسان کام نہیں ہوگا کہ آپ آئے آرام سے صدر کو اٹھا کے لے گئے, اس کی اہلیہ کو بھی لے گئے. لیکن وہاں بھی ابھی تک جو وائس پریزیڈنٹ جو پریزیڈنٹ بن گئی ہیں وینیزویلا میں, انہوں نے ٹوٹلی سبمٹ نہیں کیا. کیا امریکن ٹروپس بھیجیں گے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا اس سے بہت سے نتائج دنیا میں اخذ کیے جائیں گے. ایران کے بارے میں, جن کو ہمارے قریب ہیں, جنہیں ہم جانتے ہیں, لاکھوں پاکستانی ہمارے بھائی وہاں جاتے ہیں, مقدس مقامات پر ہمارے خصوصی تعلقات ہیں, کلچرلی بھی ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہاں مجھے نہیں لگ رہا کہ بڑی آسانی سے جیسے آپ نے وینیزویلا میں دیکھا ہے وہ ہوگا. ایک اور چیز ہے, ایرانی ایک سیولائزیشنل ریاست ہے, جیسے چائنا سیولائزیشن ریاست ہے, ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے, پرائیڈ ہے, اور وہ اپنی ایرانین بیک گراؤنڈ پہ, پرشین بیک گراؤنڈ پہ ان کو بہت فخر ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر ابھی بھی وہ جو نیو ایئر ہے وہ پرانے طریقے سے منایا جاتا ہے, جو کہ اینشنٹ ایران میں تھا, اور وہ ان کی بہت سی جو ہیں عادتیں وہ پری اسلامک ریولوشن ہے. تو نیشنلزم کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کیا اگر سپوزنگ ان کو یہ نظر آئے کہ آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, دو اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. اس کا میں جوتشی تو نہیں, میں تو صرف آپ کو اس سامنے انالیسس کر سکتا ہوں. ایک تو یہ نکل سکتا ہے کہ اور زیادہ نیشنلزم انسپائرڈ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے موجودہ رجیم کے فلیگ میں, حالانکہ اس کے مخالف ہیں, کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ باہر سے انٹرونشن ہو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کافی حد تک بے دست و پا کر دیا ہے ایران کو, اس کی پراکسیز, اس کے دوست, چاہے وہ شام میں ہوں, پراکسی از دا امریکن ٹرم جو ان کو پراکسی کہا جاتا تھا, میں کہوں گا اس کے ساتھی جو تھے حزب اللہ لبنان میں, شام میں, عراق میں, ان کو کافی حد تک نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے, سوائے ہیوتیز جو یمن کے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ دو یہ کمپیٹنگ چیزیں ہیں. اب اس میں کیا پبلک ڈیسائیڈ کرے گی؟ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایرانی جو ہے, میں نے اپنا آپ کو اگزامپل دیا, کافی انپریڈکٹیبل قوم ہے کہ ہم گئے, ہم 4-5 مہینے پہلے گئے, شاہ آف ایران زوروں پہ تھے, کوئی نام و نشان نہیں تھا, ہمیں نہیں پتا تھا فوراً. ہاں جو لوگ CIA کو پتہ ہوگا یا ایسے لوگوں کو پتہ ہوگا جو ایران واچرز ہیں, لیکن ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا. اچھا سر, اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, دیکھتے بلبلے کی طرح وہ غائب ہو جائیں گے. سر اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ ایران نے بھی ٹویٹ کیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس معاشی مسائل کا حل ہے, میرے پاس پلان موجود ہے, مجھے واپس بلایا جائے, مجھے جو ہے وہ پارٹ دیا جائے. پھر سر یونیپولر تو نہیں ہوتی کوئی سوسائٹی کہ ہم یہ کہیں کہ جی جو انقلاب آیا تھا بس سارے اسی کے چاہنے والے ہیں. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں گنجائش ہوگی. پھر اسرائیل کے اٹیک کے بعد بھی
ایک جو ہے وہ نفسیاتی ایک دباؤ ہوگا. ظاہر ہے کہ اس میں ساری فوج کی ان کی قیادت چلی گئی اور یہاں تک وہ آگے سپریم لیڈر کو اسرائیل نے کہا کہ ہم چاہتے تو نشانہ بنا دیتے. ان کے صدر کے قریب بھی جو ہے وہ ایک اہم میٹنگ کے دوران جو ہے وہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اٹیک کیا تھا اور اس میں زخمی بھی ہوئے. تو سر یہ جو صورتحال ہے تو اس میں کہیں شاید ایران کا دوبارہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ وہ ایران میں آئیں اور ایران جو ہے وہ مطلب ایک 30-35 سال 40 سال کا ایک انقلاب جو ہے اس میں کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نقل لگے گی؟ آپ کو ایک لحاظ سے اس کا آپ کو جواب دے چکا ہوں. جی سر. میں نے کہا ملک انپریڈکٹیبل ہے. آپ کو بنگلہ دیش کا اگزامپل دیا, سری لنکا کا اگزامپل دیا, ایران کا چشمدید میں نے بتایا آپ کو. جو لوگوں کو پریڈکٹ کرنا اور ایرانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا مشکل ہے. نتھنگ از آؤٹ آف دا کوسچن. دی اونلی تھنگ آئی ایم سیئنگ از اگر ہوم گرون ہے, چاہے اس کو امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہو سائیکولوجیکلی, نفسیات سے, پیسے سے, لیکن لگے یہ کہ اندرون ایران آیا ہے, پھر تو کہانی دوسری ہے. پھر وہ فیکٹر نہیں آئے گا جو میں نے کہا تھا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں نیشنلزم کے نام پہ. لیکن اگر صورتحال لیٹ سے 20% ایک طرف ہے اور 80% دوسری طرف ہے, اور ٹروپس تو نہیں میرے خیال میں بھیجے گا امریکہ, بمبارڈ ضرور کر سکتا ہے, اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جس ملک پہ چاہے بمبارڈمنٹ کر دے, بعد میں جو نتیجہ ہوگا وہ ہم نے دیکھا ابھی تک برا ہی ہوا ہے. جس ملک میں گئے ہیں اس قسم کی ایکسٹرنل انٹرونشن ہوئی ہے, لیبیا, عراق, افغانستان, وہ معاشرے تباہ ہو گئے بالکل. ان کا جو ہے نا شیرازہ بکھر گیا ہے. تو یہ تو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. لیکن میں کون ہوں کہ ایران کی قوم کی جو امنگیں جو ہیں اس کے اوپر تو میں کوشچن نہیں اٹھا سکتا. فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے نا, ایرانیوں نے. لیکن اس میں جو فیکٹرز ہیں میں نے انالائز کر دیے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک شاہ ایران بڑے پاپولر تھے جب ہم ان کو ملے تھے, ہمارا تو یہی خیال تھا, لیکن ہمیں تو نہیں اندازہ تھا جو ہو گیا. اب میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت شاہ ایران کی کتنی سپورٹ ہے جو موجودہ ان کے جو صاحبزادے ہیں, لیکن یہ ضرور میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں مسئلہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے. ریزسٹنس ہوگی. میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں اگر 70% لوگ بھی ایک سائڈ پہ اور 30% اسلامک ریولوشن کے ساتھ ہوں, تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی جو فوجیں ہیں, ان کے جو اسپیشل آرگنائزیشنز ہیں, اس کے لیے انقلاب کے جو محافظ ہیں, وہ سارے کے سارے موجود ہیں, گراؤنڈ پہ ہیں. وہ ہوا میں تو نہیں چلے گئے. اور آپ نے اسرائیل کا اگزامپل دیا, ٹھیک دیا آپ نے. اسرائیل نے بڑی پینیٹریشن کی تھی لبنان میں بھی, حیران کن حد تک ان کی کامیابی تھی. اور ایک وجہ جو کامیاب ہوئے ایران میں کہ ضرور یہ وجہ تھی کہ کچھ ان کو سپورٹرز مل گئے ایرانیوں میں. یہ بھی سنا ہے کہ فارنرز میں بھی کافی ملے ان کو. مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا نہیں کہ انڈینز, افغانز, یہ وہ ان کو وہ بھی مل گئے تھے. یہ ہو سکتا ہے غلط ہو صحیح ہو, لیکن اس زمانے میں یہ اخباروں میں آ رہا تھا کہ جی ان کو, لیکن ان کو ایرانی بھی ملے تھے. تو ایرانی تو وہی ہوں گے نا جو موجودہ سیٹ اپ سے ہیپی نہیں ہے. جب دیکھیں یہ ایگزسٹنگ سیٹ اپ کو ہٹانے کے لیے کافی نہیں ہے. کافی تبھی ہوگا جبکہ آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہو. کسی نے وہاں پبلک اوپینین پول تو نہیں کیا کہ جی 70% لوگ خلاف ہیں اس کے. پھر اگر ایسی کوئی چیز ہوئی تو لوگوں اٹھ پھڑ کھڑیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ خطے کے اندر ایک انریسٹ ہوگا پورا. نہیں ہے یہ پورا جو ایک انریسٹ ہے سر, پاکستان کے افغانستان کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک نہیں ہے, ایران کے اندر بھی ایک انریسٹ ہے. یہ جو پورا خطے کا ایک انریسٹ ہے, اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ نہیں, پاکستان کے لیے تو اچھی بات نہیں ہے کہ لمبا چلے ایران کا. ہم تو چاہتے ہیں امن ہو. ہماری تو یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے تعلقات جب شاہ ایران تھے تب بھی بہت اچھے تھے. پھر اسلامی انقلابی ریولوشن آیا, 2-3 سال ذرا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ رہی. وہ سمجھتے تھے ہم شاہ ایران کے بہت قریب ہیں, لیکن میں تو شاہد ہوں اس بات کا بھی کہ یہ جو موجودہ سیکرٹری نیشنل سیکورٹی کونسل ہیں علی راری جانی, یہ بیچ میں تو یہ پریزیڈنشل الیکشن لڑے تھے اور اسپیکر ہو گئے تھے. اب ان کو دوبارہ اس پاورفل سیکورٹی کونسل کا دوبارہ سیکرٹری بنایا گیا. یہ تو خود میرے آفس میں 4 گھنٹے بیٹھے رہے. اسلام آباد میں کہتے تھے ہم پاکستان پہ ہمیں اعتبار ہے,
تو آپ ہمارے لیے مل کے پریزیڈنٹ بش کو ایک میمورنڈم بناتے ہیں، اور یہ جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، سول نیوکلیئر پروگرام، اس پہ میں نے ڈرافٹ کیا ان کے ساتھ مل کے. پھر میں پریزیڈنٹ بش کے لیے گیا واشنگٹن اور ہینڈ اوور کیا میں نے کونڈولیزا رائس کو، اور رائس مجھے پیغام بھیجتی تھی ایرانیوں کے لیے. ان ادر ورڈز both Iranis and Americans thought کہ we were credible intermediaries، ہم پہ اعتبار کیا جا سکتا تھا. اور ایک زمانے میں امریکہ کے انٹرسٹ ہم واچ کرتے تھے، ہم پاکستان ایمبیسی ایک زمانے میں. تو ہماری ایک اسپیشل پوزیشن ہے، ہم اس پوزیشن میں ہیں نہیں کہ ہم کسی کی سائیڈ لیں. ہم صرف ایرانی قوم کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہم یہ نہیں اس میں حصہ نہیں بن سکتے. اچھا سر، ایک چیز فرمائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 روز پہلے یہ کہا کہ میں جس ملک پہ چاہوں حملہ کر دوں، میری اخلاقیات مجھے جو وہ روکتی ہے اس سے، لیکن میرے پاس طاقت کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. پھر گرین لینڈ کا ایک معاملہ ہے، یورپ کے ساتھ کشیدہ تعلقات اس کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ ٹرمپ بلی کرے گا اور ملکوں کے ساتھ بھی جس طرح سے اس نے وینزویلا میں کیا، یا یہ ٹرمپ اپنی چھاپ چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے کام پہ لگے گا اور وہ بزنس کے حوالے سے توجہ دے گا، جس طرح ٹیرف کے ذریعے وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہا تھا؟ کیا لگتا ہے ٹرمپ کیا کرے گا؟ وہ بھی انپریڈکٹیبل ہے. پہلی چیز، اس کو گہرائی میں انالیسس کی ضرورت ہے. اب بہت زیادہ ٹرمپ پہ فوکس کیے جا رہے ہیں. مانتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک بہت ہیجانی طبیعت ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کبھی تولا کبھی ماشا، مطلب کیا کہتے ہیں، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا. نہیں، میں یوں کہوں گا اس سے گہرائی میں جانا پڑے گا. امریکہ میں ایک آئسولیشن اسٹریک بہت پرانی ہے، اور آئیڈیلسٹک سٹریم بھی ہے. آئیڈیلسٹک سٹریم جو ہے وہ آپ کو پریزیڈنٹ ولسن میں نظر آتی ہے، جو انہوں نے لیگ آف نیشنز پیرس میں جو ان کے خیالات تھے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ہی دیر میں انہی کے ویوز کانگریس سینٹ نے رد کر دیے، امریکن سینٹ نے. تو دونوں وہاں چل رہی ہیں. تو جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ اس ویو کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کوئی ضرورت نہیں، امریکہ خود بہت بڑی طاقت ہے،